هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 29 تصرفات لفظی کا بیان. تصرفات یہ تصرف کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں پھرنا. مراد یہ ہے کہ حروف کے اندر جو تغیرات ہوتے ہیں اس کو یہاں بیان کیا جائے گا. اور یہاں صاحب کتاب بیان کریں گے کہ کلمات کے اندر ثقل کو پیدا کرنے کے لیے صرفیوں نے کچھ قاعدے مقرر کیے ہیں، اور ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر حروف کے اندر تغیرات کیا جاتا ہے، تصرفات کیا جاتا ہے، بدلاؤ کیا جاتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ حروف علت حمزہ اور ایک جنس کے دو حرف آنے سے جو ثقل الفاظ میں واقع ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے 8 قاعدے مقرر ہیں. تو یہ ثقل کے معنی آتے ہیں بوجھ. اب عربی زبان چونکہ ایک جامع اور ہماگیر زبان ہے، اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ اس کے بولنے میں تلفظ میں آسانی پیدا کیا جائے. اب اگر مثال کے طور پر 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے، یا 2 حمزہ اکٹھے ہو گئے، یا ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے ہو گئے اور ان کو اس طرح ادا کیا جائے تو اس سے جو بے تکلف آدمی گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، وہ بے تکلف نہیں بول پائے گا، تکلف پیدا ہوگا. تو اس کو دور کرنے کے لیے صرفیوں نے 8 قاعدے بنائے ہیں، اور ان قاعدوں کے پیش نظر ان کے اندر تبدیلی کی جاتی ہے. اگر معطل کے اندر وہ تبدیلی ہو تو اس کو تعلیل کہتے ہیں. آگے صاحب کتاب اس کو بیان کریں گے. تو نمبر 1 ہے اسکان، حرف سے حرکت کا دور کرنا. اسکان کے معنی سکون دینا، باب افعال سے ہے. حرف سے حرکت کا دور کرنا، خواہ بنقل ہو، جیسے یقولو کہ اصل میں یقولو تھا. تو اس مثال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو پر ایک حرکت تھا پیش، اس کو سکون میں تبدیل کر دیا گیا. یہی ہے اسکان. یہاں واو سکون ہے یقولو کے اندر، جو اصل میں تھا یقولو، واو پر ایک حرکت تھا اس کو دور کر دیا گیا. اب یہ اسکان یعنی سکون جو دیا جائے گا، یہ خواہ و اسقاط یعنی بالکل جو ہے حرکت کو ہم دور ہی کر دیں، ساقط کر دیں. جیسے یدعو کہ اصل میں یدعو تھا، تو واو پر اس میں جو ہے پیش تھا، ایک حرکت تھی، اس کو دور کر کے ہم نے اس کو سکون دیا، اور یہاں پر جو ہے ہم نے پیش کو بالکل ساقط کر دیا. اور یقولو والی مثال کے اندر یہاں پر ہم نے حرکت کو بالکل ساقط نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسرے کو دے دیا. تو اسکان یعنی سکون یا جزم کہہ لیں، یہ خواہ جو ہے اس کو بالکل دور کر دیا جائے یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. ایک طریقہ ثقل کو دور کرنے کا یہ ہوتا ہے. نمبر 2 ہے تحریک. تحریک باب تفعیل کا مصدر ہے، حرکت دینا. حرک یحرک تحریکا، 2 ساکینوں میں سے ایک کو حرکت دینا. جیسے قل الحق کہ اصل میں قل الحق تھا. تو اب دیکھیں گے، دیکھیے قل الحق تھا، اس کو بولنے میں تھوڑا تکلف ہو رہا ہے. قل الحق، قل بول کے خاموش ہو کے پھر الحق کا لفظ کرنا پڑ رہا ہے. تو 2 ساکن اکٹھے ہو گئے تو اس کو دور کرنے کے لیے حرکت دے دیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کسرے کی شکل میں دیا گیا ہے، اذا حرک حرک بالکسر. تو یہ بھی ثقل کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. نمبر 3 ہے حذف، حرف یا حرکت کا گرا دینا. جیسے یعیدو کے اصل میں یوعیدو تھا، تو یوعیدو سے یعیدو بنایا گیا. یہاں پر جو ہے حروف کو اور حرکت کو دونوں کو گرایا گیا ہے. نمبر 4 ہے زیادت، 2 حمزہ کے درمیان الف کا بڑھانا. جیسے انتا کی اصل میں انتا تھا، تو یہاں پر ایک حمزہ
دو ہمزوں کے درمیان ایک الف کو بڑھا دیا گیا، تو زیادت یعنی کسی حرف کا اضافہ کرنا یہ بھی ثقل کو دور کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نمبر 5 ہے ابدال، ایک حرف کو دوسرے حرف سے یا ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدلنا، جیسے قال کے اصل میں قولت تھا، یا تلقین کے اصل میں تلقون تھا۔ پہلے میں واو کو الف سے اور دوسرے میں ضمہ کو کسرہ سے بدلا اور واو بعد کسرہ کے یا ہو گئی، تو یہاں پر ابدال بائی فعال کا مصدر ہے بدلنا، تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل لیا جائے یا ایک حرکت کو دوسرے حرکت سے بدل لیا جائے، اس سے بھی ثقل کو دور کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے ادغام، دو ہم جنس حرفوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھنا، جیسے مدہ کہ اصل میں مددہ تھا، تو مددہ کے پڑھنے میں ایک قسم کا ثقل تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ادغام کیا، دو ہم جنس حرفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ نمبر 7 ہے قلب، ایک حرف کو دوسرے حرف سے مقدم مؤخر کرنا، قلب کے معنی آتے ہیں بدلنا، جیسے عیسیٰ کے اصل میں یعیسیٰ تھا، تو یہاں پر جو ہے ہم نے حمزہ کو پہلے کر کے یا کے بعد میں کر دیا اور یہ ثقل دور ہو گیا۔ نمبر 8 ہے بین بین، اس کا دوسرا نام ہے تسہیل، باب تفعیل کا مصدر ہے آسان کرنا، بین کے معنی آتا ہے درمیان درمیان، تو ایسا ہوتا ہے کہ دو حرکت ہے، دو حرف مثال کے طور پر، تو ایسا پڑھنا کہ دونوں جو ہے دونوں حروف بیچ بیچ میں ہو جائے۔ اب یہ جو 8 نمبر ہے بین بین یا تسہیل، یہ جو ہے اس کا زیادہ تعلق تجوید سے ہے، یعنی اس میں جو ہے حروف کو جو مخرج سے ادا کیا جاتا ہے تو بولنے میں زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن جب اس کو مخرج سے ادا کیا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ تو علم قرات کے اندر بھی علم صرف ایک گنا آ جاتا ہے، تو بین یا تسہیل، حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو۔ حرف علت ذہن میں رکھیے گا، حرف علت 3 ہے، الف واو یا، تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا جو حمزہ کی حرکت کے موافق ہو یا حمزہ کے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو۔ قسم اول کو بین بین قریب کہتے ہیں اور قسم ثانی کو بین بین بعید، جیسے مستہزئون، بس اگر حمزہ کو حمزہ اور واو کے درمیان پڑھیں تو اسے بین بین قریب ہوگا، اور اگر حمزہ اور یا کے درمیان پڑھیں تو بین بین بعید ہوگا۔ تو یہ 8 جو ہے ثقل کرنے کے طریقے ہیں، قاعدہ مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں آپ اس کو تو زبانیات کر لیں، مزید تفصیلات آپ کو پنجگنج کے اندر اور علم الصیغہ کے اندر پڑھنے کو ملے گی، اور وہاں ہم آپ کو مشق کر کے باقاعدہ دکھائیں گے کہ کیسے جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے، کیسے اس کے اندر تعلیل کیا جاتا ہے۔ فائدہ، ہفت اقسام میں جو تصرف معتل میں ہوتا ہے اس کو اعلال اور تعلیل کہتے ہیں، اور جو محموز میں ہو اس کو تخفیف، اور جو مضاعف میں ہو اس کو ادغام کہتے ہیں۔ فائدہ، اکثر ایک قسم میں تصرف کے کئی قاعدے کام آتے ہیں، چنانچہ اعلال میں ابدال، حذف، اسکان 3 قاعدے، تخفیف میں ابدال، حذف، زیادت اور تسہیل 4 قاعدے، اور ادغام میں ابدال، اسکان، تحریک 3 قاعدے کام آتے ہیں۔ نوٹ، ان میں کثیر الاستعمال صورتوں کا بیان اپنے اپنے موقع پر درج ہوگا۔